حکام کے خلاف خروج، مسلمانوں کے جو حاکم ہوتے ہیں، مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا بادشاہ، حاکم، امیر المؤمنین، ان کے خلاف خروج، ان کے خلاف بغاوت، یہ صحیح ہے یا نہیں؟ ظاہر بات ہے حکام کبھی اچھے بھی ہوتے ہیں اور کبھی برے بھی ہوتے ہیں، ان کے کچھ فیصلے صحیح بھی ہوتے ہیں، کچھ غلط بھی ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے غلط ہوتے ہیں، کچھ بہت زیادہ غلط ہوتے ہیں، کبھی وہ دینی معاملات میں ہوتے ہیں، کبھی لوگوں کے حقوق سے متعلق ہوتے ہیں۔ تو ایسے حکام کے تعلق سے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کے خلاف بغاوت کر کے ان کو ہٹا کے دوسرے اچھے کو لائیں؟ سب سے اچھا آپشن تو یہی دکھائی دیتا ہے۔ بظاہر ایک آدمی اپنی عقل سے اگر فیصلہ کرے بھائی کوئی غلط ہے ہٹاؤ، اس کو دوسرے کو لاؤ، یہ بہت آسان حل دکھائی دیتا ہے گفتگو کی حد تک، لیکن نتائج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ حل بہت ہی بھیانک ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کی جان و مال، عزتیں اور دین اور علماء اور عوام سب کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں اور حالات پہلے سے زیادہ بدتر ہوتے ہیں۔ تجربہ اپنی جگہ ہے، لیکن دلیل اس بارے میں کیا ہے؟ دلیل کی روشنی میں دیکھا جائے تو ہم آج کی گفتگو میں وہ دلیلیں دیکھیں گے جو اس باب میں ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ملتی ہیں، اور اس کے بعد اہل علم کی بھی باتیں اس میں ہیں۔ اس تعلق سے شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ کہتے ہیں لیس من منہج السلف تہییج الناس علی الحکام وتحریضهم على الخروج او المظاہرات او الثورات او الانتقاد العلنی لهم ولوزرائهم او عمالهم، کہتے ہیں لوگوں کو حکام کے خلاف، حکام مسلمانوں کے بادشاہ، حاکم، لوگوں کو حکام کے خلاف بھڑکانا اور ان کے خلاف خروج، ان کے خلاف بغاوت یا مظاہرات، ان کے خلاف پروٹیسٹ یا انقلابات کے لیے اکسانا، لوگوں کو ریولوشن کے لیے اکسانا، یا حکام پر یا ان کے وزراء پر یا عمال پر، یا تو حاکم ہے اور اس کے ماتحت جتنے لوگ ہوتے ہیں جو بڑی پوزیشن پر ہوتے ہیں سیاسی اعتبار سے، ان پر کھلے عام تنقید کرنا، ان کے خلاف کھلے عام باتیں کرنا، ممبروں سے یا اسٹیج سے یا میڈیا میں یا کتابوں اور یعنی پیمفلیٹس کے ذریعے سے ان کے وزراء پر یا عمال پر کھلے عام تنقید کرنا سلف کا منہج نہیں۔ یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کیونکہ ہم ایسے دور میں ہیں جس میں فریڈم آف سپیچ خود ایک دین ہے، خود ایک ایسا اصول ہے جس کو ہر ایک انسان مانتا ہے۔ یہ فریڈم آف سپیچ اس وقت بری لگتی ہے جب وہ اپنے خلاف ہو۔ اس اصول کے تحت ہر آدمی کے تحت ہمارا حق ہے کہ ہم کچھ بھی بولیں۔ اگر حاکم نے کچھ غلط کیا ہے تو ٹویٹر پر، فیس بک پر یا اس طرح کی جو بھی ہمارے لیے سٹیج ہیں اس سے ہم بولیں، ممبروں سے بولیں، سٹیج بنا کر بولیں، لوگوں میں پبلک میں بولیں، تو یہ جو ہے ایک عام ذہن لوگوں کا ہے۔ لیکن کیا اسلام اس کی ترغیب دیتا ہے؟ اور کیا سلف نے یہ ہم کو سکھایا ہے یا ان کا یہ طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کے کیا نتائج ہیں یہ ہم کو دیکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس بارے میں دلیل کیا دی جاتی ہے۔ اس بارے میں ایک دلیل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ، احمد، طبرانی اور بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، اور امام نسائی نے بھی اس کو روایت کیا، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 1100۔ حدیث صحیح ہے۔ کیا مطلب ہے حدیث کا؟ حدیث کے الفاظ ہیں سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ ایک ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہی جائے، حق بات بولنا چاہیے، غلط تو غلط، صحیح تو صحیح، اور یہ کیا ہے؟ افضل جہاد ہے۔ بعض روایتوں میں کلمۃ حق کی جگہ کلمۃ عدل بھی آیا ہے، انصاف کی بات کہنا۔ اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو آپ اس کے سامنے بتاؤ آپ ظلم کر رہے ہو، انصاف یہ ہے۔
تو حق بات تو بولنا چاہیے، غلطی کو غلطی نہیں بولیں گے تو اصلاح کیسے ہوگی؟ تو اس حدیث کی بنیاد پر بہت سارے لوگوں کا یہ سوچنا ہوتا ہے کہ ہم کو حاکم کے خلاف بولنا چاہیے کیونکہ یہ جہاد ہے، اگر نہیں بولیں گے تو یہ بزدلی ہے، بلکہ اگر نہیں بولیں گے تو اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے کیونکہ ہم نے حق بات کو چھپایا۔ لیکن یہ لوگ حدیث کے ایک ٹکڑے پہ تو دھیان دیتے ہیں، دوسرے پر نہیں دیتے ہیں۔ بلا شبہ حدیث میں ہے کہ حق بات بولنا ظالم بادشاہ کے مقابلے میں یہ بڑا جہاد ہے، افضل جہاد ہے، لیکن حدیث کا ایک لفظ ہے جو بتاتا ہے عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ کے سامنے۔ کہاں؟ چوراہے پر نہیں، ٹویٹر پہ نہیں، فیس بک پہ نہیں، اس کے سامنے، کیونکہ مقصود اس کی اصلاح ہے، اس کی بے عزتی نہیں ہے۔ بھئی آپ کیا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ کیا چاہیں گے؟ آپ کی اگر غلطی نماز میں ہے یا کسی اور چیز میں ہے، کوئی آدمی ٹویٹر پہ ڈال دیا، ہماری آپ فوٹو بھی ڈال دیا آپ کی نماز کا، آپ کا رکوع صحیح نہیں، کہا کہ اصلاح ہونا چاہیے کہ یہ آدمی ہے نماز ایسی پڑھتا ہے اور اس کی نماز کی اصلاح ہونا ضروری ہے، تو ٹویٹر پہ ڈال دیا، فوٹو بھی ڈال دی، نیچے ڈال دیا نماز غلط۔ نماز کی اصلاح کرو، اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہونے والی۔ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ کا بھلا چاہتا ہوں۔ کیا اس کی اصلاح ہوگی؟ پہلا ری ایکشن اس کا کیا ہوگا؟ آپ کے خلاف اگر کوئی کرے تو کیا پہلا ری ایکشن ہوگا؟ میں مر گیا تھا، مجھ کو بتانے کی ضرورت نہیں، پوری دنیا میں آپ نے میرے بارے میں بول دیا۔ میری اگر اصلاح کرنی ہے تو کس کے سامنے بولنا چاہیے؟ میرے سامنے، مجھ سے تنہائی میں بولتا مجھ کو۔ تو آپ نے اپنے لیے کون سا، آپ بادشاہ ہیں، آپ کے پاس پولیٹیکل پاور ہے، آپ کے حکم پر فوج لوگوں کی جان و مال کا نقصان کر سکتی ہے؟ نہیں۔ لیکن آپ بھی اس کو پسند نہیں کریں گے کہ کوئی آپ کی اصلاح اس طرح سے کرے۔ تو ایک حاکم جس کے پاس طاقت ہے وہ کیسے اس کو پسند کرے گا جبکہ اس کے پاس پوزیشن ہے، گھر کا بڑا ہے، جس کا دبدبہ سب پر ہے، دادا جان، نانا جان، ابا جان، اور کوئی آدمی سب کے سامنے چوراہے پر جا کر ان کی غلطی بیان کرے کہ یہ ایسا ایسا کرتے ہیں، تو کیا اس سے اس کی اصلاح ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اسے اصلاح کی بجائے دشمنی، ضد اور بگاڑ پیدا ہوگا، اور ظلم کے خلاف بولنے سے چھوٹا ظلم سے زیادہ بڑا ظلم آئے گا۔ چھوٹے ظلم کی بجائے کیا آئے گا؟ بڑا ظلم آئے گا۔ آپ کی گلی میں کوئی آدمی ہے جو لوگوں کو دم داڑھی کرتا ہے، غنڈہ گردی کرتا ہے، ڈراتا دھمکاتا ہے، آپ نے کیا کیا؟ اس کے نام کا پوسٹر بنایا اور اس کو کھلی چیتاونی دی، سدھر جاؤ ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ نام بھی ڈالا، ساتھ میں ایک فوٹو بھی ڈالا، پین کارڈ سے لے کے یا اس کے آدھار کارڈ سے لے کے آپ نے اس کا فوٹو بھی ڈال دیا اس میں، اور گلی گلی میں سب طرف چپکا دیا ہے۔ کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا؟ وہ سدھرے گا؟ نہیں، وہ آپ کے گھر پہ پہنچ کے آپ کی دھلائی کر دے گا۔ چھوٹے ظلم سے زیادہ بڑا ظلم ہوگا۔ لہٰذا علماء نے اس چیز سے منع کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ حاکم کے خلاف خروج کیا جائے، بغاوت کر دی جائے، جنگ چھیڑ دی جائے اس کے خلاف، اس کے بالمقابل ایک جتھا بنا کر اس کے خلاف سازش کی جائے۔ ان تمام چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور سلف نے بھی اس سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من اراد ان ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانیۃ، جو کسی صاحب اقتدار کو نصیحت کرنا چاہے اس کو کھلم کھلا لوگوں کے سامنے بیان نہ کرتے ہیں، ولیکن یأخذ بیدہ فیخلو بہ، لیکن وہ یہ کرے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تنہائی میں لے جائے، فَإِن قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ، نصیحت کرنے پر اگر وہ اس کی بات قبول کرے، نصیحت قبول کرے تو ٹھیک، وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ، اور اگر نہ مانے تو اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ میں روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔
چاہے وہ گھر کا کوئی بڑا ہو، سماج کا کوئی بڑا ہو یا حاکم ہو، سب کے لیے یہ اصول پریکٹیکل بھی ہیں، عقل مندی بھی ہے اور نتیجہ لانے والا بھی ہے۔ کہ آپ نے کیا کہا، اگر کوئی کسی حاکم کو نصیحت کرنا چاہتا ہو، علانیہ لوگوں کے سامنے اس کی کمیوں کو، کوتاہیوں کو بیان مت کرو، بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو تنہائی میں لے جاؤ اور نصیحت کرو۔ اور ہو سکتا ہے وہ مانے، ہو سکتا ہے وہ نہیں بھی مانے۔ اگر مانا تو بہت اچھی بات، اصلاح ہو جائے گی۔ نہیں مانا تو اب علانیہ بول سکتا ہے نہیں مانا تو نے تیری ذمہ داری پوری کر دی، قیامت کے دن تجھ سے پوچھ ہونے والی نہیں، کیونکہ نے اپنا کام کر دیا۔ یہ حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس کے برعکس اگر دوسرا راستہ اپنایا جائے، وہیں سے فساد شروع ہوتا ہے، وہیں سے بگاڑ آتا ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں وَالنَّصِيحَةُ تَكُونُ سِرًّا، نصیحت سرًّا ہوتی ہے، چپ کے خاموشی سے، تنہائی میں ہوتی ہے۔ بَيْنَ النَّاصِحِ وَبَيْنَ وَلِيِّ الْأَمْرِ، نصیحت کرنے والے اور لوگوں کا ولی الامر جو حاکم ان کا ہوتا ہے، یہ چیز ان دونوں کے بیچ میں ہونا چاہیے، علانیہ نہیں۔ اما بالمشافہہ، چاہے وہ پرسنلی ملاقات کر کے ہو، وَإِمَّا بِالْكِتَابَةِ لَهُ، یا اس کو خط لکھ کے ہو، وَإِمَّا أَن يَتَّصِلَ بِهِ وَيُبَيِّنُ لَهُ هَذِهِ الْأُمُورِ، یا اس کو فون کر کے ہو، کرو ڈائریکٹلی ملاقات کرو، سب سے اچھا طریقہ، یا خط لکھو یا ای میل مثلا، یا کسی طرح سے اس تک پہنچاؤ اپنی بات کو، یا اس کو کسی فون کے ذریعے سے بات کرو۔ وَيَكُونُ ذَلِكَ بِالرِّفْقِ، اور یہ جو نصیحت ہوتی ہے نرمی سے ہوتی ہے۔ وَيَكُونُ ذَلِكَ بِالْأَدَبِ الْمَطْلُوبِ، اور یہ نصیحت وہ ادب جو اسلامی ادب ہے، جو ادب مطلوب ہے نصیحت میں، اس ادب کی رعایت کرتے ہوئے ہوتی ہے، ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، احترام کے ساتھ ہوتی ہے۔ اما الذم لولاة الامور علی المنابر، لیکن اس کے برعکس مسلمانوں کے حاکموں کے خلاف ممبر پر کھلم کھلا ان کی مذمت کرنا، ان کے خلاف بولنا، وفی المحاضرات العامہ، اور عمومی اجتماعات میں لوگوں کے ان کے خلاف بولنا، فہذہ لیست نصیحہ ھذا تشہیر، کہتے ہیں کہ یہ نصیحت نہیں ہے، یہ خیر خواہی نہیں ہے، بلکہ یہ تشہیر ہے، ان کے عیوب کو لوگوں میں عام کرنا ہے۔ وَهَذَا زَرْعٌ لِلْفِتْنَةِ وَالْعَدَاوَةِ بَيْنَ الْحُكَّامِ وَشُعُوبِهِمْ، اور یہ حکام اور عوام کے درمیان میں فتنے اور دشمنی کو جنم دیتا ہے۔ اس کو یعنی گویا کہ اس کو پھیلانا ہے، اس کو بونا ہے، یہ فتنے کا بیج بوتا ہے، دشمنی کا بیج بوتا ہے حاکم اور عوام کے درمیان۔ وَهَذَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَضْرَارٌ كَبِيرَةٌ، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے نقصانات جنم لیتے ہیں۔ یعنی معلوم ہوا کہ اگر ایسا کیا جائے تو اس کے نتیجے میں بہت سارے نقصانات، حاکم، امت، مسلمان، پوری اسلامی ریاست، سب کو نقصانات ہوتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کیا ہے؟ آپ ملاقات کر کے حاکم جو بھی آپ کا ہے اس سے اس کی نصیحت کرو، اس کو سمجھاؤ، چاہے وہ کسی بھی درجے میں ہو، چھوٹا، اس سے بڑا جو بھی ذمہ دار ہے کسی بھی اعتبار سے، اس کو نصیحت کی جائے ملاقات کر کے۔ یہ نہیں کہ علانیہ طور پر اس کے بارے میں اشتہارات اور اس کے ذریعے سے بولا جائے، اس سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوتا ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں لیس من منہج السلف التشہیر بعیوب الولاة، یہ سلف کا منہج نہیں ہے کہ جو ہمارے حاکم ہوتے ہیں، جو ہمارے والی ہوتے ہیں، ان کے عیوب کی تشہیر کی جائے، ان کی کمیوں کو لوگوں میں عام کیا جائے، شہرت دی جائے۔ وَذِكْرُ ذَلِكَ عَلَى الْمَنَابِرِ، اور اسے ممبروں پر بیان کیا جائے، جمعہ کی خطبوں میں یا اس کے علاوہ۔ لِأَنَّ ذَلِكَ يُفْضِي إِلَى الْفَوْضَى وَعَدَمَ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَعْرُوفِ، کہتے اس لیے کہ ایسا کرنا لوگوں کو بے لگام کر دیتا ہے اور ان کے دلوں سے اپنے حاکم کی بات سننے اور ماننے کا مزاج ختم کر دیتا ہے۔ ظالم بادشاہ کا ہونا
بے بادشاہ سے اچھا ہے۔ اگر کوئی حاکم ہی نہیں ہو، اگر مان لیجیے آپ کو کہیں کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ اچھی نہیں ہے نا، ایک کام کرتے ہیں گورنمنٹ کو ختم کر دیتے ہیں، تو عدالتیں ختم، پولیس ختم، سب آزاد ہیں، بتائیے کیا ہوگا؟ ظالم بادشاہ کا ظلم ایک حد ہوتی ہے اس کی، لیکن اگر حکومت ہی ختم ہو جائے تو پھر جنگل سے بھی زیادہ خطرناک ماحول ہو جاتا ہے، پھر وہ سارے عناصر جو سماج میں شر والے ہوتے ہیں وہ آزاد ہو جاتے ہیں، اور کہاں سے خطرہ آئے گا، کہاں سے جان و مال کا نقصان ہوگا، آدمی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ لِأَنَّ ذَلِكَ يُفْضِي إِلَى الْفَوْضَى وَعَدَمَ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَعْرُوفِ۔ لوگوں میں جب ایک حاکم کی برائیاں آپ کریں گے لوگوں کے سامنے، وہ اچھا کام بھی بولے گا تو لوگ نہیں مانیں گے اس کی، کیونکہ یہ برا ہے، اس کی ہم نہیں مانتے، اور یہ بہت بھیانک ہے۔ وَيُفْضِي إِلَى الْخَوْضِ الَّذِي يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ، اور یہ لوگوں کے ایسی چیز میں واقع ہونے کا ذریعہ بنتا ہے جس میں نقصان ہی نقصان ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ وَلَكِنَّ الطَّرِيقَ الْمُتَّبَعَ عِنْدَ السَّلَفِ، لیکن وہ طریقہ جس کا اہتمام کرتے تھے، جو وہ راستہ جس پر سلف چلتے تھے، وہ کیا ہے؟ النصیحۃ فیما بینہم وبین السلطان، چپکے سے، اکیلے میں، تنہائی میں ان کا حاکم کو نصیحت کرنا، والکتابۃ الیہ او الاتصال بالعلماء الذین یتصلون بہ حتی یوجہ الی الخیر، یا تو اس کو لکھ کر اس کی نصیحت کرو، یا تو اس سے فون کرو، یا تو ایسے علماء سے بات کرو جو اس تک پہنچ کر اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، کیونکہ آدمی کیا بولتا ہے اب حاکم تک میرے کو انٹری ملے گی کیا، میں نہیں جا سکتا اس تک، تو میں کیا کروں گا، میں ٹویٹر پہ بولوں گا، وہ تیرا ٹویٹر دیکھنے بیٹھا ہے، پولیس دیکھے گی، وہ نہیں دیکھے گا، تو اس کی اصلاح تو ہوئی نہیں، تیری ہو گئی، اصلاح اس کی تو نہیں ہوئی۔ تو حاکم کی اصلاح کیسے ہوتی؟ ان لوگوں تک بات پہنچائی جائے جو حاکم تک پہنچ سکتے ہیں۔ کتنی عقل مندی اور کامن سینس ہے اس میں، بہت زیادہ آدمی کو عقل کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو ان لوگوں تک، ان علماء تک بات پہنچائی جائے جو حاکم کو صحیح چیز کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اما انکار المنکر بدون ذکر الفاعل فینکر الزنا وینکر الخمر وینکر الربا من دون ذکر من فعله فذلك واجب لعموم الادلہ۔ آدمی یہاں سوچ سکتا ہے بھئی اگر پھر ہم نہیں بولنا ہے تو پھر برائی سے روکیں گے کیسے، کیونکہ حاکم فلاں فیصلہ کیا، فلاں غلط چیز اس نے نافذ کیا، اور سماج میں گمراہی، غلط کام پھیل رہا ہے۔ مان لیجیے کل کو قانون بناتا ہے کہ ناچ گانا حلال، مان لیجیے قانون بناتا ہے کہ اس کی اجازت ہے، شراب خانے کھل گئے، حلال نہیں کیا اس نے اپنے لیے اس کو، لیکن اجازت دے دی کہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب ایسی صورت میں کیا یہ جو برائیاں اس کی لاپرواہی کی وجہ سے عام ہو رہی ہیں، کیا ان برائیوں پر خاموشی اختیار کی جائے یا اس پر بولا جائے؟ شیخ بن باز نے درمیانی راستہ عقل مندی کا، جس سے فتنہ بھی نہ ہو اور جس سے برائیاں بھی عام نہ ہو، درمیانی راستہ انہوں نے بتایا۔ انہوں نے کیا کہا کہ جہاں تک کہ منکر کا انکار ہے، برائیوں پر تنبیہ کرنا ہے، ان پر تنقید کرنا ہے، فاعل کا نام لیے بغیر، کون یہ کر رہا ہے اس کا نام لیے بغیر ان برائیوں پر تنبیہ کرنا، کہ زنا کا انکار کیا جائے، زنا پر یعنی تنبیہ کی جائے، شراب کے خلاف بولا جائے، یا اسی طرح سے سود کے خلاف بولا جائے، لیکن اس کا نام نہ لیا جائے، حاکم کا نام نہ لیا جائے، لیکن ان برائیوں پر لوگوں کو روکا جائے، اس کے خلاف لوگوں کو بولا جائے کہ یہ حرام ہے، ناچ گانا حرام ہے، سود حرام ہے، شراب حرام ہے، پبز وغیرہ میں جانا، یہ سب چیزیں، ناچ گانے اور بے حیائی سب حرام ہے، بے پردگی حرام ہے۔ شریعت کے احکام کے بارے میں غلط کو غلط بولا جائے، لیکن حاکم کا نام نہیں لیا جائے، تو کہتے ہیں کہ فذلک واجب لعموم الادلہ، کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے اس لیے کہ اس بارے میں عام دلیلیں موجود ہیں، شریعت میں اس کے بارے میں بولنے کی مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ بولو، غلط کو غلط بولو، لیکن حاکم کا نام نہ لیا جائے۔ وَيَكْفِي إِنْكَارُ الْمَعَاصِي وَالتَّحْذِيرِ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُذْكَرَ مَنْ فَعَلَهَا، کہتے ہیں کہ گناہوں پر انکار کرنا، ان کے خلاف لوگوں کو ڈرانا،
اس پر عمل کرنے والے کا نام لیے بغیر اتنا کافی ہے۔ آپ لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں برائیوں سے تو برائیوں کے بارے میں بولو، کسی کا نام لینے کی ضرورت کیا ہے؟ خاص طور سے حاکم کا نام لینے کی ضرورت کیا ہے؟ لا حاکما ولا غیر حاکم، نہ آپ حاکم کا نام لو نہ غیر حاکم کا نام لو، کہ بھائی آپ جمعہ کے خطبے میں آپ بول رہے ہو، آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں جو ہے یہ شراب پیتا ہے، اس نے نہیں پینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا نہیں بولتے تھے۔ آپ کہتے تھے فلاں لوگوں کا حال یہ ہے کہ ایسا کرتے ہیں، ما بال اقوام یفعلون کذا وکذا، تو آپ نام لے کے نہیں بولتے تھے، بلکہ آپ کیا کہتے تھے؟ کچھ لوگوں کا حال ایسا ہے کہ وہ ایسا کر رہے ہیں۔ تو اس میں ابہام بھی ہے اور حق بات کا بیان بھی ہے، تو بولنے والے کو اس طرح سے بولنا چاہیے، نہیں ہے کہ وہ حکام کے خلاف لوگوں کو بھڑکائے اور ان کا نام لے کے بیان کرے۔ مجموع الفتاوی میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 210 پر یہ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس تعلق سے سلف سے ہم کو کیا ملتا ہے؟ صحابہ سے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قیل لہ، ان سے کسی نے کہا، الا تدخل علی عثمان فتکلمہ، آپ حضرت عثمان کے پاس جاتے نہیں اور ان سے بات کرتے نہیں؟ کچھ مسائل کا تذکرہ کر کے، کچھ جو ہے چیزیں جو ہو رہی تھی معاشرے میں اس کا ذکر کر کے لوگوں نے کہا کہ آپ حضرت عثمان جو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ ان کے پاس جا کر ان کو بتاتے نہیں یہ باتیں، ان سے بات نہیں کرتے ان کے سلسلے میں؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ فقال اترون انی لا اکلمہ الا اسمعکم، تمہارا کیا کہنا ہے کہ میں جو بھی ان سے بات کرتا ہوں تم کو سنا کے کروں، یعنی کھلے عام کروں، اور وہ جو بات ہوئی وہ تم کو بھی بیان کروں؟ واللہ لقد کلمتہ فیما بینی و بینہ، اللہ کی قسم میں نے ان سے بات کی، لیکن وہ بات میرے اور ان کے درمیان ہے کہ میں نے کیا بات کی، وہ میرے اور ان کے درمیان ہے۔ ما دون ان افتتح امرا لا احب ان اکون اول من فتحہ، میں ایسا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا شر کا جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں کہ میں پہلا بنوں جو اس کا دروازہ کھول رہا ہے۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3267 پر اور صحیح مسلم میں 2979 پر یہ روایت موجود ہے۔ معلوم ہے کہ صحابہ بعض مسائل جو ہوتے تھے ان کے بارے میں جا کر حکام سے بات کرتے تھے، خلیفہ سے بات کرتے تھے، لیکن لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہ باتیں علانیہ، اس میں بہادری کا اظہار ہوتا ہے، لیکن اپنی بہادری کا اظہار کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے، لوگوں میں ہیرو بننے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ واقعی مسئلہ عافیت کے ساتھ حل ہو جائے۔ بہت سارے لوگ سیاسی میدان میں اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کے جگر کا ٹکڑا تو بن جاتے ہیں، آنکھوں کا تارا تو بن جاتے ہیں، وہ اپنی سیاست کو ہموار کرنے کے لیے اس طرح کا راستہ اپناتے ہیں کہ لوگوں کے لیے، لوگوں کے نزدیک کیا ہو جائے گا؟ یہ شیر خان بن جائے گا، لیکن واقعی قوم کا فائدہ ہوتا نہیں۔ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے جس سے یعنی نہ جو چیز چاہیے تھی وہ ملتی ہے، بلکہ اس سے پیچھے مسلمان چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے۔ شیخ الالبانی رحمہ اللہ کہتے ہیں فَنَجِدُ كَثِيرٌ مِّنَ الشَّبَابِ الْمُسْلِمِ كَأَفْرَادٍ، ہم بہت سارے نوجوان مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، وَنَجِدُ كَثِيرًا مِّنَ الْجَمَاعَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ، اور بہت ساری جماعت بھی ہیں، جماعتیں بھی ہیں جو سیاسی میدان میں کام کرنے والی اسلامی جماعتیں ہیں، دأبهم الحکام، ان کی ساری توجہات کا مرکز اور فکر جو ہوتی ہے وہ حکام ہی ہوتے ہیں، ان کے ڈسکشن کا سینٹرل پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ گورنمنٹس۔ ان کا کہنا کیا ہوتا ہے؟ ان هؤلاء کفار وان هؤلاء لا يحكمون بما انزل اللہ، حاکموں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ کفار، یہ اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں۔ ان حکام کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہوتا ہے۔ شیخ البانی کہتے ہیں وَلَوْ نَظَرْتَ إِلَيْهِمْ لَوَجَدْتَهُمْ كَالْحُكَّامِ، کہتے ہیں کہ اگر تو خود ان کا حال دیکھے گا تو دکھائی دے گا کہ یہ خود بھی حکام کی طرح ہے، ان کا حال بھی کیا ہے؟ حکام سے الگ نہیں ہے، جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ شریعت کو نافذ نہیں کر رہے ہیں، ان کا حال بھی تو وہی ہے۔ کہتے ہیں کہ لیکن سلطۃ الحاکم بلا شک اوسع، ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ حاکم کی جو سلطنت ہے، اس کا جو دائرہ ہے حکومت کا، یہ ان سے زیادہ وسیع ہے. ان کی باؤنڈریز ہیں لیکن اس کا دائرہ وسیع ہے، اس کے اقتدار کا دائرہ وسیع ہے. وَدَائِرَةُ ظُهُورِ عَدَمِ حُكْمِهِ بِالْإِسْلَامِ أَيْضًا أَوْسَعُ، اور اگر وہ اسلامی احکام کو نافذ نہیں کرتا ہے تو اس کا دائرہ بھی کیا ہے؟ وسیع ہے ان کے مقابلے میں. من حکم هؤلاء الافراد على انفسهم وعلى اهليهم، ان لوگوں کے مقابلے میں جو اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر شریعت کا نفاذ نہیں کر رہے ہیں، ان کا دائرہ چھوٹا ہے، اس کا دائرہ بڑا، اس میں کوئی شک نہیں، وہ زیادہ برا ہے ایک اعتبار سے. لیکن مع ذلك هؤلاء لا يطبقون الاسلام الذي يعلمونه، لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ان لوگوں کا اصل معاملہ کیا ہے کہ جس اسلام کو یہ خود جانتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں نافذ یہ خود بھی تو نہیں کرتے ہیں. یہ خود بھی تو جس اسلام کی بات حاکم کے بارے میں کر رہے ہیں کہ وہ نافذ نہیں کر رہا ہے، یہ اپنے دائرے میں بھی تو نافذ نہیں کرتے ہیں. فَهُمْ إِذًا مَعَ الْحُكَّامِ فِي الْهَوَى سَوَى كَمَا يَقُولُونَ، کہتے ہیں کہ تو نتیجہ یہی ہے کہ یہ بھی انہی حکام کے ساتھ میں ہیں، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہی کشتی کے شریک ہیں، یا ایک ہی گاڑی میں بیٹھے ہوئے، ایک ہی ناؤ میں ہم لوگ سب سوار ہیں، ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. تو ایک اعتبار سے یہ بھی وہی کرتے ہیں جو حکام کرتے ہیں، بس اس کا دائرہ بڑا ہے، ان کا دائرہ چھوٹا ہے. اس کے پاس اقتدار ہے، ان کے پاس نہیں. لیکن ان کے اپنے دائرے میں اگر دیکھا جائے، ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، ان کے بچے، ان کے ماں باپ، ان کے بھائی بہن، اس میں کہاں شریعت کا نفاذ ہو رہا ہے. تو جہاں ان کا پاور ہے یہ وہاں خود بھی نہیں کر رہے ہیں، اور جہاں حاکم کا پاور ہے وہ وہاں نہیں کر رہا ہے. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ پھر اگر اس کو وہ کافر کہہ رہے ہیں تو تم لوگوں کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ تم اپنی زندگی میں کہاں شریعت کا نفاذ کر رہے ہو؟ تو ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں یہ اپنے دائرے کو چھوڑ کر دوسرے کے دائرے میں گفتگو کرنے کے زیادہ شوقین ہوتے ہیں. اور عام طور سے آج دیکھا جاتا ہے آدمی بیٹھے بیٹھے سیاست ہی کی باتیں کرتا ہے، لیکن اپنی حکومت میں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک راعی ہے، ہر ایک سرپرست ہے، چرواہا ہے، نگراں ہے. اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، حاکم سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، تجھ سے نہیں. فلاں حاکم نے فلاں حکومت کے ساتھ یہ معاملات کیوں کیے، فلاں قانون کیوں بنایا، فلاں چیز کیوں کی، فلاں جنگ کیوں نہیں کی، اور فلاں جنگ کیوں کی، اس سے پوچھا جائے گا، تجھ سے نہیں. لیکن تو اس پہ ڈسکس کر رہا ہے، لیکن تجھ سے کس بارے میں پوچھا جائے گا، تو اس کی کتنی فکر کر رہا ہے. تو اس حاکم کی تو فکر کر رہا ہے جس سے اللہ اس سے پوچھے گا، تجھ سے نہیں. لیکن تو اپنے بارے میں، اپنے دائرے میں جو تجھ کو کرنا چاہیے تھا، ان ذمہ داریوں کو تو نہیں نبھا رہا ہے، اس کی فکر تو کیوں نہیں کرتا ہے؟ تجھ سے اس بارے میں پوچھا جا رہا ہے. بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، کل کو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا فلاں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں ہم نے کچھ کیا نہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل ہے اس بارے میں؟ وہ ان لوگوں سے پوچھا جائے گا جو حاکم ہیں کہ انہوں نے فلاں ملک میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، انہوں نے اپنی طاقت کو استعمال کر کے قدم کیوں نہیں اٹھایا؟ ان سے اللہ پوچھے گا، تجھ سے نہیں. تو اس کی فکر تو کر رہا ہے، لیکن تیرے پڑوس میں کسی پر تیرا بھائی مسلمان ظلم کر رہا ہے تو اس بارے میں کچھ نہیں کر رہا ہے، اس کا ہاتھ نہیں روکتا ہے، اس وجہ سے کہ تعلقات خراب ہو جائیں گے. پڑوس میں تیرا دوست ہی اپنے ماں باپ پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہے، تو اس کو آواز بھی آتی ہے اس کے رونے چلانے کی، جھگڑوں کی، لیکن تو اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہتا ہے، کبھی اس ظلم کو روکتا نہیں ہے جو تیرے پڑوس میں تیری اس کی دیوار ایک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے معاملات میں کیوں دخل دوں؟ اچھا، تو ان کے معاملات میں دخل نہیں دے رہے جو تیرے پڑوسی ہیں، اور پڑوس کے ملکوں والے معاملات میں دخل دینا چاہتا ہے جہاں تیری پہنچ بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. پیمانہ ایک ہونا چاہیے، دوسروں کے لیے دوسرا پیمانہ، اپنے لیے دوسرا پیمانہ نہیں ہونا چاہیے. تو لہٰذا ایک آدمی اپنے دائرے میں ذمہ داری ادا کرے
تو ساری دنیا ایک حد تک بہت بہتر بن سکتی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، آدمی اپنے دائرے کو چھوڑ کر دوسرے دائرے میں جب قدم رکھتا ہے تو نہ وہ سدھر سکتا ہے نہ اس کا اپنا دائرہ سنورتا ہے. تو شیخ الالبانی نے یہی بات کہی ہے کہ یہ انہی حکام کی طرح ہیں. فرق کیا ہے، وہ اپنے دائرے میں غلطی کر رہا ہے یا اپنے دائرے میں غلطی کر رہا ہے، دونوں ایک کشتی میں سوار ہیں، دونوں ایک کشتی میں سوار ہیں.